ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے سپریم کونسل برائے اقتصادی اور سرمایہ کاری کے امور کے دوسرے اجلاس کی صدارت کی ہے۔ وزیر اعظم نے بتایا ہے کہ سرمایہ کاری کے امور کی سپریم کونسل کے اجلاس میں نیشنل پروڈکٹس کی مدد کا جائزہ لیا گیا ہے۔ لبنان میں امن و امان کی خرابی کا مقابلہ کرنے کے لیے سیکیورٹی کے اداروں کو ہر دم چوکنا رہنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اور جرمنی نے افغانستان سے اپنے آخری فوجی کو بھی نکال لیا ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک کے امیر اور اقتصادی اور سرمایہ کاری کے امور کی سپریم کونسل کے سربراہ صاحب سمو شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے 2021 کے لیے اس کونسل کے دوسرے اجلاس کی صدارت کی ہے۔ نائب امیر اور کونسل کے نائب صدر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، وزیر اعظم و وزیر داخلہ اور کونسل کے ایگزیکٹو ممبر شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی اور کونسل کے ممبران بھی اس اجلاس میں شریک تھے۔ کونسل نے منصوبوں کی فالو اپ رپورٹ کا جائزہ لیا، ملک کی اولین اہمیت کے اقتصادی موضوعات پر بحث کی اور ان کے بارے میں مناسب فیصلے کیے۔ کونسل نے چھوٹی اور درمیانے درجے کی کمپنیوں کو درپیش چیلنجوں کے بارے میں ایک خصوصی رپورٹ، نیشنل پروڈکٹس کو ایک دوسرے میں مدغم کرنے کے طریقہ کار اور پالیسیوں کی رپورٹ اور ملک میں مقامی اضافی قیمت کے نفاذ کی رپورٹ کا جائزہ لیا اور اس کے ایجنڈے میں شامل دوسرے موضوعات کے بارے میں مناسب فیصلے کیے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے اپنی ایک ٹویٹ میں بتایا ہے کہ اقتصادی اور سرمایہ کاری کے امور کی سپریم کونسل کے اجلاس میں نیشنل پروڈکٹس کی مدد، چھوٹے اور درمیانے درجے کی کمپنیوں کو درپیش چیلنجز اور ان سے متعلق قوانین کا جائزہ لیا گیا ہے۔ کرپشن اور بدعنوانی کے خلاف پارلیمانی ممبران کی عالمی تنظیم اور بحر روم کی پارلیمانی اسمبلی نے کرپشن کے خلاف جنگ، جمہوری اقدار کے فروغ، قانون کی بالادستی اور حقوق انسانی کے احترام کے لیے باہمی تعاون، ہم آہنگی اور کوارڈینیشن کی غرض سے ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے ہیں۔ جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود نے کہا ہے کہ یہ یادداشت مشترکہ مقاصد کے حصول میں تعاون کو فروغ دے گی، جبکہ یہ مقاصد کرپشن کی روک تھام ہی کے گرد گھومتے ہیں کہ کرپشن وہ خطرناک آفت ہے جو اقتصادی اور سماجی ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ ڈالتی ہے اور وہ عالمی امن و سلامتی کو درپیش ایک حقیقی چیلنج ہے۔ آج بدھ کے روز مجلس شورا کا موجودہ سیشن ختم ہو رہا ہے اور تقریباً نصف صدی پر محیط اس سفر میں مجلس شورا نے قیادت کی سرپرستی اور مدد کے نتیجے میں بہت سی گراں قدر کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور اب ایک منتخب مجلس شورا کے نئے مرحلے کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ میڈیا کے ایک استاد ڈاکٹر ربیہ الکواری نے اس موقع پر قطر ریڈیو کو دیے گئے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ مجلس کے ممبران کے انتخاب میں صلاحیتوں کو ہی واحد اور اکلوتا معیار ہونا چاہیے۔ پھر ایک وکیل جناب یوسف الزمان نے قطری قانون سازوں کو عوام کی طرف سے منتخب کیے جانے کی اہمیت کا ذکر کیا ہے تاکہ وہ شہریوں کے نمائندے ہوں اور پبلک کے مفادات کو پورا کر سکیں۔ ملک میں کورونا کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو اس وبا کا مقابلہ کرنے میں کامیابیوں کا سلسلہ جاری ہے۔
ان کامیابیوں میں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی تعداد میں اضافہ بطور خاص قابل ذکر ہے، اور اب تو شفا پانے والوں کی تعداد 2,19,658 ہو چکی ہے، جبکہ وزارت صحت کے اعلان کے مطابق ملک میں کورونا وائرس کے مزید 83 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں۔ بیرون ملک سے آنے والے مسافروں میں سے 60 افراد اس بیماری سے متاثر بتائے گئے ہیں۔ سب سے نمایاں اچیومنٹ یہ ہے کہ ملک میں جاری ویکسینیشن کی قومی مہم میں بہت تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے، اور اعلان کیا گیا ہے کہ اب تک یہاں لوگوں کو اس وائرس کے خلاف ویکسین کی 3,100,000 سے زیادہ ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ پھر قطر کی جانب سے دنیا بھر میں کورونا کی عالمی وبا کے اثرات میں کمی لانے کے لیے قطر کی انسانی کوششیں بھی جاری ہیں۔ اس ضمن میں قطر ڈیولپمنٹ فنڈ، اوریدو گروپ اور بچوں سے متعلق اقوام متحدہ کی تنظیم یونیسیف کے درمیان اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے ایک سمجھوتے پر دستخط کیے گئے ہیں۔ اس سمجھوتے کا مقصد دنیا بھر میں کئی ملین بچوں کی زندگیاں بچانا اور اس عالمی وبا سے بچاؤ میں ان کی مدد کرنا ہے۔ قطر نے وفاقی ڈیموکریٹک جمہوریہ ایتھیوپیا کی ریاست ٹیگرائی میں کی جانے والی عبوری فائر بندی کا خیر مقدم کیا ہے، اور اس امید کا اظہار کیا ہے کہ یہ عبوری فائر بندی اب ایک مستقل فائر بندی میں تبدیل ہو جائے گی۔ وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ قطر یہ چاہتا ہے کہ اس تنازع کے دونوں فریق جلد از جلد ڈائیلاگ کی ٹیبل پر بیٹھ جائیں اور ان کے درمیان ایک جامع اور پائیدار سیاسی حل طے ہو جائے جو ایتھیوپیا اور پورے علاقے کی امن و سلامتی کا ذریعہ بن سکے۔ قابض اسرائیلی پولیس نے القدس میں سلوان قصبے کے اندر ڈٹے ہوئے 10 فلسطینی باشندوں پر اپنی جارحیتوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ یہ فلسطینی اس قصبے کے محلے البستان میں 10 مکانوں کو مسمار کر دینے کے فیصلوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ اسرائیلی انتظامیہ نے وہاں ایک فلسطینی دکان کی عمارت کو مسمار کر دیا ہے، جس کے بعد قابض پولیس کے ساتھ جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ وہاں کے حکام شہر میں تعمیرات کے پرمٹس کے اجراء کے معاملے میں ان کے ساتھ امتیازی رویہ برت رہے ہیں۔ دراصل حماس تحریک اور فلسطینی مزاحمت نے قابض اسرائیل کی چڑھائیوں اور اس کی جارحیتوں کے نتائج پر متنبہ کیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ جارحیتیں ریڈ لائنز کو پار کرنے کی نئی کارروائیاں ہیں۔ ادھر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گٹریش نے مشرقی القدس کے قصبے سلوان میں عمارتوں کو مسمار کر دینے کی کارروائیوں پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ یہ کارروائیاں بند کر دے اور بین الاقوامی انسانی قانون کی پابندی کرے۔ لبنان میں حکومت کی جانب سے پیٹرول، ڈیزل اور اسی طرح کی دوسری اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کر دیے جانے کے بعد احتجاج اور بدامنی کی صورتحال ہے۔ ڈیفنس کی سپریم کونسل کے سیکرٹری جنرل میجر جنرل محمود الاسمر نے اعلان کیا ہے کہ اس کونسل نے اپنے ایک اجلاس میں بدامنی کا مقابلہ کرنے پر بحث کرتے ہوئے متعدد فیصلے کیے ہیں تاکہ ان کے ذریعے لبنان کے موجودہ بحران کی شدت میں کمی لائی جا سکے۔ عراق کے حالات میں آنے والی تبدیلیوں پر نظر ڈالیں تو امریکہ نے اعلان کر دیا ہے کہ اگر ضروری ہوا تو وہ ایک مرتبہ پھر عوامی جتھا فورس الحشد الشعبی کے عناصر کو نشانہ بنانے میں تاخیر نہیں کرے گا، اور دوسری جانب اس جتھے کی فورسز نے عہد کیا ہے کہ وہ عراقی سرزمین سے امریکی فوجوں کے نکل جانے تک ان امریکی فوجوں کا مقابلہ کرتی رہیں گی۔ اور جرمن فوج نے تقریباً 20 سال بعد افغانستان سے اب اپنا انخلا مکمل کر لیا ہے،
اور نیٹو کی قیادت میں افغانستان کی سرزمین میں تعینات جرمن فوج کا آخری فوجی بھی اب افغان سرزمین سے روانہ ہو گیا ہے۔ اس طرح دوسری جنگ عظیم کے بعد کسی بھی مہم میں سب سے زیادہ مارے جانے والے جرمن فوجیوں کی یہ مہم اب ختم ہو گئی ہے۔ جرمنی کی وزیر دفاع انیگریٹ کرامب نے اس موقع پر ایک بیان میں کہا ہے کہ اب ایک تاریخی باب ختم ہو گیا ہے جو جرمن فوج کے لیے بہت ہی کڑا امتحان تھا۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ ریڈیو السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔